بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت دہم کا سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر، اس کے سوال جواب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تشریح پورے چیپٹر کی سبق کی اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ اس کو اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے۔ سب سے پہلے یہاں سے غور سے دیکھ لیجئے، ڈاکٹر وحید قریشی کا تاریخ ولادت 1925 ہے۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت وفات کے۔ وفات بہت کم آتا ہے، زیادہ تر تاریخ پیدائش ولادت آتی ہے۔ کون سی کتاب سے لیا گیا ہے؟ اردو نثر کے میلانات۔ یہ کس کتاب کا ماخذ ہے؟ یہ کہاں سے اخذ کیا گیا؟ اس طرح کے الفاظ اس میں آتے ہیں، اور صنف ادب میں یہ مضمون ہے۔ سوال ایک ہے، سوال سمجھانے کے بعد میری کوشش ہوگی سب سے آخر میں پورے پیج کی پک آپ کو دے دوں، تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ لیں، اور جب آپ فارغ ہوں تو اس کو آپ لکھ لیں۔ سوال نمبر 1 ہے، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ عید الفطر کا مسلمانوں کی تہذیبی اور دینی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ عید کا مطلب ہے بار بار آنے والی خوشی۔ مسلمانوں کا یہ تہوار ان کی ایک تہذیبی اکائی بن کر معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتا ہے۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض صرف ایک سال میں ایک بار جھلک دکھلا کر غائب ہو جانے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا ہے۔ میں اس کا سارا آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں آپ کی تشریح میں، تو کوشش کیجیے، تھوڑا سا یہ سبق مشکل ہے، اس کے جیسے الفاظ ہیں آپ اس کو اسی طرح رٹا لگا لیں، کیونکہ اس میں سے ہر سال ایک سوال اس میں سے بیٹا لازمی آتا ہے۔ تو کوئی بھی سوال پیپر میں دیا جا سکتا ہے، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ والا کبھی یہ والا اور کبھی یہ والا، تو اس لیے کوشش کریں جسے ہو الفاظ لکھیں اسی طرح اس کو یاد کر لیں۔ اس کو مزید اس کو ایکسپلینیشن میں یاد نہیں کرنا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 2 ہے، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری کی حدود میں وسعت کے بعد عید الفطر کے موضوعات میں اشاراتی اور علامتی مکانات زیادہ اجاگر ہوئے، اور عید الفطر کو ملی احساسات کی ترجمانی کا ذریعہ بنایا گیا۔ شعراء حضرات نے عید کے موضوع پر نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ اس کی ایکسپلینیشن میں تشریح کے دوران کر چکی ہوں، اس لیے مزید اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جواب جیسے لکھا ہے اسی بنیاد پر آپ اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اس سبق کے روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا، ان میں سے کوئی سے 3 پہلو موضوعات کے نام لکھیں۔ نمبر 1 ہے، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنا۔ عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنا۔ ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت، تہذیبی اور تمدنی زندگی کے اساس کے طور پر بیان کرنا۔ یہ بھی جیسے بھی لکھا ہے آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کرنا، ایکسپلینیشن میں نہیں یاد کرنا۔ اگلا سوال ہے، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا؟ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی برے حالات میں عید بسر کرنے اور عظمت رفتہ کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو بھی ظاہر کیا ہے۔ یہ بھی سوال آپ نے اسی طرح ہی یاد کرنا ہے، لیکن آپ نے ان میں سے کوئی سوال چھوڑنا اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو صرف ایک کوشچن کی چوائس ہے پورے پیپر میں اسباق میں سے، تو کوشش کریں سارے سوال جواب یاد کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر نیا بورڈ پیٹرن کے مطابق آپ کے سائز سے بھی سوال آئیں گے اور آپ کے چیپٹر کے اندر سے بھی، اس لیے جو بھی مشق میں سوال ہیں وہ آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے۔ اگلا سوال ہے، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اردو شعراء نے اپنی شاعری میں زیادہ تر رخ محبوب کا تذکرہ کیا ہے، محبوب کے چہرے کا، اور عید الفطر کے حوالے سے عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں ان کی شاعری کا موضوع بنتی رہی ہیں۔ جیسے جیسے اردو شاعری میں وسعت آتی، یہ نون کا نقطہ نہیں ہے بیچ میں، وسعت آتی گئی اور غزلوں کی بجائے نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی، تو عید کے موضوع پر بھی
اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ اس طرح عید الفطر پر کثرت سے لکھی گئی نظموں میں عید سے متعلقہ موضوعات پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ عید الفطر ہماری دینی اور معاشرتی زندگی کا اہم پہلو بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخر بنایا ہے۔ یہ جیسے لکھا ہے آپ نے بالکل اسی طرح ہی یاد کرنے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین نہیں کرنے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ یاد طفلی یعنی بچپن کی یاد علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ماہ سیام آ گیا روز عید آیا، یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ یہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایت سے کیا تعلق ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات میں محض یک طرفہ منظر کی حد تک محدود نہیں، بلکہ ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطور میں جواب دیں۔ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے، اچھل کود کا کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہمارے اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ اس کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے بیٹا یہ چیپٹر سمجھنے کے حساب سے بھی اور جوابات کے حساب سے بھی۔ جوابات کوشش کیجئے جیسے لکھے ہوئے ویسے ہی رٹ لیں، کیونکہ اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے الفاظ ادھر ادھر بھٹک کے مطلب بھی کچھ اور نکل آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ اس میں اگلا چیپٹر جو ہے نا وہ جو رہ گئے ہیں وہ ایسا اپلوڈ کرنا شروع کروں گے، اور اس کے بعد MCQs انشاءاللہ بہت جلد سٹارٹ ہو جائیں گے۔